نئے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ استعفے دیے جائیں. حق اور باطل کی جنگ میں باطل میں جانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے. جائیے آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کیجئے, پاکستان کی عوام جانے اور آپ جانے. ہاں کوششیں ہوں گی کہ ممبران کو توڑا جائے, لوگوں کی مجبوریاں جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. ہم نے تو آج تک یہی دیکھا ہے. Who is the next prime minister of this country? عمران خان پاکستان کی عوام کا write down here. اس طرح کا یہ طرز عمل جو ہے اسپیکر صاحب کا, یہ جانبداری کو شو کرتا ہے. یا تو دیکھیں نا, غیر جمہوری ہے, یہ غیر جمہوری ہے. الیکشن کمیشن تیار تھا کہ ہم 31 دسمبر کو انتخابات کروا دیں گے, لیکن ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ بے بس ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. جس بات کا کافی دن سے انتظار تھا آج وہ ہو گئی. اسپیکر نے اراکین قومی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا ان سے ملاقات کی, اور ملاقات کے بعد بہت سارے انکشافات سامنے آئے. یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ اراکین ایسے بھی ہیں جو استعفے نہیں دینا چاہتے, وہ عدالت جانا چاہتے ہیں. اس بات کے بعد کھلبلی مچی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی سربراہی میں زمان پارک کے اندر سینئر رہنماؤں کے ساتھ مشاورت ہوئی. اس کے بعد ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا حکومت کو سینٹ کے اندر, اور سینیٹرز اب آنے والے دنوں میں اس حکومت کو سینٹ کے اندر مزید مشکل حالات دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. یہ مجوزہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ملک کے ساتھ استحصال ہوگا, ملک کے معاشی عدم استحکام کا باعث بنے گا, اور پاکستان کو صرف اور صرف عام انتخابات چاہیے, چاہے ابھی ہوں یا اپنے وقت کے اوپر ہوں. سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اراکین ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے استعفے نہیں دینا چاہتے ہیں. کیا واقعتاً یہ کوئی خبر ہے یا یہ من گھڑت سٹوری ہے جس کے باعث مزید تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ استعفے لنگر آن ہو سکیں؟ آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی. ایجنڈا آن دا نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی. ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے #پولیٹیکل کرائسس. #پولیٹیکل کرائسس. مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں. آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمانوں میں شامل ہیں بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ, سابق رکن قومی اسمبلی, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور ملک کی معروف قانون دان. پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہوں گی, جبکہ دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان قمر دلشاد صاحب اور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب شعیب شاہین صاحب. میں سابق رکن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ کو پروگرام کے اس حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تشریف لائیں اسٹوڈیوز میں, آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلا سوال, یہ کیا ہو گیا ہے کہ اراکین قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے استعفے دینا چاہ رہے ہیں, لیکن کیونکہ آسمان کے اوپر سیلاب ہے اور کہیں استعفے بہہ نہ جائیں تو وہ استعفے قبول نہیں ہو رہے. یہ ہوا کیا ہے؟ اور کچھ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ استعفے دیے جائیں. Is that right? دیکھیں جمیل, 2-3 باتیں. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹاک شو میں دوبارہ مدعو کرنے کا. دیکھیں پاکستان کی عوام کی خواہشات کے برعکس نظام کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. برسر اقتدار جماعت تھی, اس کے منتخب وزیر اعظم کو, اس کے بانی چیئرمین کو, پاکستان کے ایوان کی زینت کو ایوان سے ہٹایا گیا. ایک عدم اعتماد جو غیر آئینی تھا اس کے ذریعے پاکستان کی عوام کے منتخب مایہ ناز لیڈر کو ہٹایا گیا. 127 ممبران قومی اسمبلی نے جنبش قلم کہا کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. جو ہمارے لیڈر کا فیصلہ ہے کہ اس بے توقیر پارلیمان کے اندر نہیں جانا تو ہم بھی اس پارلیمان کے اندر نہیں بیٹھیں گے. پھر نظام نے 8 مہینے کے التوا کے بعد 7 مہینے کے التوا کے بعد 11 پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ممبران کے استعفے قبول کر لیے. ایسا ہی ہے. کیا آئینی حیثیت تھی اس وقت کے اسپیکر جو مکمل طور پر نظریہ ضرورت کے تحت ہوا. نظریہ ضرورت کے تحت ہوا. عوام کی خواہشات کے برعکس مسلط شدہ حکومت کو برسر اقتدار چلانے کے لیے ہوا. عمران خان کو
ایوان کی زینت بننے سے روکنے کے لیے ہوا, پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ہوا. جو بھی ہوا غیر آئینی ہوا, ماورا آئین ہوا, قانون کے برعکس ہوا. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے مجموعی طور پر پارلیمان کے فلور کے اوپر, جس کی توقیر بہت بلند تھی, آپ نے اس کی توقیر کو ختم کر دیا. اس کے اوپر مجموعی طور پر 127 ممبران نے لبیک کہا عمران خان کی آواز کے اوپر, کہا کہ ہم اس ایوان سے مستعفی ہوتے ہیں. پاکستان کی عوام نے دیکھا, ان کی نظروں کے سامنے ہوا, آئین کے عین مطابق ہوا, اعلیٰ عدالت کے تحریر ناموں کے عین مطابق ہوا, آپ نے قبول نہیں کیا. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ آئینی تقاضوں اور اعلیٰ عدالت کے تحریر ناموں کے مطابق ہمارے 127 جو استعفے ان کو قبول کیجئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہم نے ممبران کو بلانا ہے, تو 11 ممبران سے آپ نے بات کی تھی جن کو آپ نے مستعفی کروایا, جن کو آپ نے ڈی نوٹیفائی کروایا. تو آپ کی ایک سوچی سمجھی سکیم ہے. آپ اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے ماورا آئین اقدامات کر رہے ہیں, اور پاکستان کی عوام, پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو کچھ وہاں پر انکشافات سامنے آئے, جو اسپیکر صاحب نے کنورسیشن میں آپ کے اراکین اسمبلی جو کہ اب نہیں رہے, وہ اپنے آپ کو سابق کہتے ہیں, ان کو کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ تو عدالت میں ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو استعفے دینا نہیں چاہتے. تو پہلے یہ تو طے کر لیں کہ کوئی استعفے دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا, اس کو کلیئر کر لیجئے گا. اس کے اوپر خان صاحب نے میٹنگ بھی بلائی تھی آج سمان پارک میں. دیکھیے لکیر کھچ چکی ہے, آپ حق اور باطل کی جنگ میں حق کی طرف ہیں یا باطل کی طرف ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی جو اپنی سیٹ عمران خان کی امانت لے کر اس ایوان میں آئے تھے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ان میں سے 127 میں سے 123 میں سے 25-30 لوگ, آپ سے ٹاک شو میں کہتی ہوں کہ اگر حق اور باطل کی جنگ میں باطل میں جانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے, جائیے آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کیجئے. پاکستان کی عوام جانے اور آپ جانے. پاکستان کی عوام نے عمران خان کو اس وقت کسی ممبران قومی اسمبلی کی کسی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کے پیچھے 22 کروڑ عوام ہے. جس آدمی کو ٹکٹ دے گا, جس ینگ ایم این اے کے اوپر ہاتھ رکھے گا, وہی پاکستان کا مایہ ناز لیڈر ہے. عمران خان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہ عمران خان کا نظریہ, عمران خان کی سوچ, عمران خان کی پارٹی کی آئیڈیالوجی, عمران خان کی شخصیت. پاکستان کی عوام تو ایک آدمی سے محبت کرتے ہیں. پارٹی کو توڑا جا رہا ہے. منظم طریقے سے اکثریت کی جماعت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ نظام کا فیصلہ ایک اور ہے اور عوام کا فیصلہ ایک اور ہے. جمہوری پارلیمانی جمہوری نظام میں دیکھ لیجئے آپ نظر گھما کے, جمہوری پارلیمانی نظام میں دنیا بھر میں عوام کا فیصلہ سب سے اہم ہوتا ہے. اور عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آدمی ہمارا رہبر ہے. ہم نے 26 سال اس کی جدوجہد دیکھی, اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. یہ جو سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے یہ بہت دیر نہیں چل سکتا. یہ جو خدشہ اسپیکر صاحب نے بھی ظاہر کیا, اور آپ نے سپوزیشن میں کہا کہ اگر 20-25 لوگ اس طرح سے جانا چاہیں, آپ لوگوں کو پرواہ نہیں. خان صاحب, یہ خدشہ واقعتاً خدشہ ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا, جتنا میں اپنی پارٹی کے ممبران کو جانتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ساری پارٹی کے ممبران, سارے سابق قومی اسمبلی کے ممبران اپنے لیڈر کے اس کی قیادت میں متحد ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی آواز کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں. ہاں کوششیں ہوں گی کہ ممبران کو توڑا جائے, لوگوں کی مجبوریاں جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. ہم نے تو آج تک یہی دیکھا ہے کہ ایک اسپیکر اپنے آپ کو ایوان کی زینت بنا کر بیٹھے ہیں, لیکن ہر اقدام ماورائے آئین ہے. اس ایوان کی کیا حیثیت ہے جس کی آپ اسپیکر ہیں, جس کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہی نہیں بیٹھی, عوام کی نمائندہ مقبول ترین جماعت کے ممبران نہیں بیٹھے, اور آپ یک طرفہ پروسیڈنگز آگے بڑھا کر کہتے ہیں کہ میں اسپیکر قومی اسمبلی ہوں. آپ اپنے تقاضوں کو دیکھیں, آپ اپنے اقدامات کو دیکھیں, آپ اپنے رویے کو دیکھیں, آپ دیکھیں آپ کس طرح 13 پارٹی کے مجموعے کو سیاسی برتری دینے کے لیے ہمارے استعفوں کو منظور نہیں کر رہے. ہم اس کو آئینی طور پر ملکہ, اگر فار انسٹنس جو 20-25 لوگ ایک جس کے اوپر خدشہ ظاہر کیا جائے, اس کے علاوہ بھی تو باقی لوگ ہیں نا, یعنی 121 سمجھیں اور ہیں, ٹھیک ہے, لیٹ سپوز اگر وہ 121 ہیں تو ان کے استعفے قبول کر لیں, مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟
دیکھیں التوا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہیلمٹ پہن کر بھی عوام کے اندر جانے کے قابل نہیں رہ گئے. ایک طرف وہ پارٹی ہے جو ہیلمٹ پہن کر عوام میں نہیں جا سکتے, ایک طرف وہ جماعت ہے جو کہتی تھی ہم وفاق کی علامت ہے, محترمہ شہید کی قیادت میں وفاق کی علامت ہے, وہ سکڑ کر ریجنل پارٹی بن گئی ہے اور ایسی جماعت بن گئی ہے جو پنجاب کے اندر مکمل عہدیدار بھی کھڑے نہیں کر سکتی. تو ایسی جماعت جو ہے وہ کس طرح پاکستان کی عوام کے سامنے ووٹ لینے جائیں؟ پاکستان کی عوام تو ان کو مسترد کر چکے ہیں, پاکستان کی عوام تو ان کو ووٹ دینے سے قاصر ہیں, ان کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کرتے. بلدیاتی الیکشن ہو اسلام آباد کا, یعنی کہ ایک کاؤنسلر لیول کا الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے. آپ کہتے ہیں عام انتخابات کرائیں گے, تو کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. کراچی حیدرآباد میں الیکشن سے بھاگے, بلدیاتی انتخابات سے بھاگے, اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے بھاگے, پنجاب کی اسمبلی کی تحلیل کو غیر آئینی طور پر روکنے کی کوشش کی اور عام انتخابات سے بھاگنے کی کوشش ہے. مسلم امہ کا مایہ ناز لیڈر 2/3 اکثریت لے کے اس ایوان کی زینت بنے گا. میں آپ کے ٹاک شو میں آج اس کو کنفرم کرتی ہوں, جس دن الیکشن کروایا عمران خان پاکستان کا سب سے مایہ ناز اور پاورفل لیڈر ابھر کر منظر عام پر آئے. ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی باتیں چل رہی ہیں, غیر آئینی ہے. نہیں ایسا کوئی سننے میں آیا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی عوام کی بہت ساری آزمائش ہوئی ہے ان سیاہ 8 مہینوں میں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیونکہ جن لوگوں کو آپ کے اوپر غیر آئینی طور پر مسلط کیا گیا تھا, جن لوگوں کو ہم برسر اقتدار لے کر آئے تھے, وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت ناکام ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوامی نمائندے منصب پر نہیں رہ سکتے اور کچھ ایسے لوگوں کے مجموعے کو لا کر آپ کے اوپر دوبارہ مسلط کیا جائے جو پھر 2 سال کے سیٹ اپ کو چلائیں, جو مکمل طور پر غیر آئینی ہوگا, ماورائے آئین ہوگا, ماورائے قانون ہوگا, پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے تحریر ناموں کے برخلاف ہوگا, اور سب سے اہم پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات کے برعکس ہوگا. پاکستان کی عوام کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے حاکم ہیں, ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون آدمی, کون لوگ ہمارے ایوان کی زینت بنیں گے, کون لوگ ہمارے عوامی نمائندے ہوں گے. آپ کسی بھی سیٹ اپ کو غیر آئینی طور پر ہمارے اوپر ایک اور خواہش کے ذریعے مسلط نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی قیاس رائیاں ہو رہی ہم بھی سن رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی گہری نظر رکھتے ہیں, ہم نے بھی سیاست سیکھی ہے. بیک ڈور رابطے ہیں نہیں ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ ہمارے کوئی رابطے انہوں نے تو ایڈمٹ کیا ہے اس بات کو, لیکن 2 ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ بھی دی ہیں انہوں نے. گزشتہ دنوں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ اسٹیبلشمنٹ لگتا ہے ایسا ہے کہ مارچ اپریل میں انتخابات چاہتی ہے. پھر کل ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی انتخابات ہوں گے, یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ is there any confusion یا پھر کلیئرٹی نہیں ہے؟ ہماری صفوں میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. عمران خان کی سوچ واضح ہے کہ میں آئین کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی جدوجہد کو آگے بڑھاؤں گا. پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کا لیڈر کون ہوگا, اس ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا, اور عمران خان کی مقبولیت کو روکنے کے لیے کتنے دروازے, کتنی آئین شکنی ہوگی, کتنے قانون توڑے جائیں گے, کتنے لوگوں کو برہنہ کیا جائے گا, کتنے لوگوں کی زبان کو بند کیا جائے گا, کتنے لوگوں کے اوپر تشدد کیا جائے گا. آپ 22 کروڑ عوام کو پابند سلاسل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو ایک آدمی پسند نہیں ہے. جمہوری نظام میں ہی نہیں ہوتا, آمریت میں ہوتا ہے. آپ لکھ دیجئے اسلامی جمہوریہ پاکستان آمریت ہے, کیجئے جو کرنا ہے, آئین شکنی کیجئے, آئین توڑیے, اچھا اب ذرا دستور کو سسپینڈ کیجئے, پھر کیجئے. آپ کے ساتھ میرا یہ شو ہے یہ اس سال کا آخری شو ہوگا آپ کے ساتھ, کیونکہ کل تو ویسے لاسٹ ڈے ہوگا میرے اس ویک کا. نہیں میری بھی خوش قسمتی ہے, یور آن مائی شو. تو پچھلے 1 سال میں جو کچھ آپ نے ہم نے پاکستان کے اندر وٹنس کیا ہیومن رائٹس وائلیشن کے حساب سے, کیا آپ نے اپنے پوری لائف سپین کے اندر یا پولیٹیکل کریئر کے دوران ایسا کچھ دیکھا, آبزرو کیا؟ I'm talking about year 2022. کیا آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے. میں کہتی ہوں کہ محب وطن پاکستانی نے, جس نے اپنے وطن کی مٹی سے بہت محبت کی ہے, جس کو پاکستان کے آئین اور دستور میں پورا یقین ہے, جس نے قانون کی حاکمیت کی بات کی ہے, جس نے پاکستان کی عوام سے اور پاکستان سے محبت کی ہے, اس شہری نے کبھی اتنا سیاہ دور پہلے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ میرا محسن, میرا لیڈر, اس کو پاکستان کے ایوان سے غیر آئینی طور پر ہٹایا گیا, اس محسن کے خون کو پاکستان کی روڈ پہ بہایا گیا. میں نے ایک جماعت کو
مجموعی طور پر پابند سلاسل کرنے کی کوشش کو دیکھا، میں نے اپنے ملک کے اندر آئین کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، میں نے پاکستان کی عدالت کی خاموشی کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ ارشد شریف، شیر جوان بہادر ارشد شریف قتل ہوا، خاموشی رہی، آئینی ادارے خاموش رہے، پاکستان کے شہری اس کے جنازے پر نعرے لگاتے رہے کہ اس کے خون کا جو بدلہ ہے وہ لیں گے، لیکن خون کا بدلہ نہ ملا۔ میں نے دیکھا کہ جمیل فاروقی نے پاکستان کے ایئرپورٹ کے اوپر، کراچی کے ایئرپورٹ کے اوپر دہائی دی، وہ بولا، وہ رویا، وہ چیخا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے حق کی آواز کو بلند کیا ہے، میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، مجھے برہنہ کیا گیا، مجھے مارا گیا، میری شخصیت کو، میرے نفس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے بہادر شہریوں کو، بہادر صحافیوں کو اس تنگ سیاہ ماحول کے اندر حق کی آواز بلند کرتے ہوئے دیکھا، لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جب یہ آئینی اور بنیادی انسانی حقوق کو توڑا جا رہا تھا، ان کو پامال کیا جا رہا تھا، جب آئین کی دستور کے ٹکڑوں کو پھاڑا جا رہا تھا، تو پاکستان کی اعلیٰ عدالت خاموش کیوں تھی؟ جب اعظم سواتی 75 سال کا بزرگ روتا ہے، کہتا ہے کہ میرے نفس کو، میری شخصیت کو، میری انٹیگریٹی کو پامال کیا بند دروازوں میں، تو اس کے اوپر کوئی از خود نوٹس کیوں نہیں لیتا ہے؟ جب پاکستان کی بچیاں جو ہیں، ہوا کی بیٹیاں جو ہیں، ان کو ڈی چوک پر پتھراؤ کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی 25 مئی کو، سابق قومی اسمبلی کے ممبران کو روڈوں پہ گھسیٹا جاتا ہے، ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، ان کا خون نکلتا ہے، ان کی چادر اور چار دیواری پامال ہوتی ہے۔ آپ ماشاء اللہ سے بدتر سمجھتی ہیں یہ جو ایک سال گزرا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جو آپ کے الفاظ ہیں اسے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ سیاہ دور تھا، یہ مارشل لا رجیم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا، پاکستان کے آئین کو شکوار توڑا گیا، ضد کو پورا کرنے کے لیے، انا کو پورا کرنے کے لیے، عوام کے سر کو جھکانے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ چوروں کو آپ کے اوپر غیر آئینی طور پر مسلط کیا ہے، کہو ہاں ان چوروں کو مانتے ہو۔ پاکستان کی عوام نہیں مانتے ہیں۔ اچھا ایک چیز ہے یہاں پر، لیکن میں اس پہ آن اے گڈ نوٹ، لیکن عوام نے دکھایا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ہم بہادر پاکستانی شہری ہیں، سر کو بلند کر کر حق کے نعرے کو لگائیں گے، انصاف کے علم کو جہاں گزریں گے وہاں پر انصاف کے علم کو لگاتے ہوئے جائیں گے۔ اس جمہور کے حاکم ہم ہیں، ہم فیصلہ کریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیجیے۔ ملیکہ بخاری صاحبہ کو یہ ایج حاصل ہے کہ شی از اے لا اسٹوڈنٹ، بیرسٹر ہیں، لندن سے پڑھی ہیں، آپ جتنا کچھ بول سکتی ہیں یہ ہمارے تو وہاں پر جلتے ہیں، آپ بول سکتی ہیں، یہ آپ کو لیوریج حاصل ہے کیونکہ آپ ظاہر دلائل دیتی ہیں، آرگومنٹس کرتی ہیں کورٹ کے اندر جا کر، اور ایسے تو نہیں پاکستان نظام انصاف کا نمبر جو ہے وہ 1 سے 30 تک چلا گیا، اس کی بھی ریزنز ہیں، اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ نظام عدل کمزور ہے۔ دیکھیں نا، جس ملک کے اندر کرپشن کو لیگلائز کیا جائے، NRO 2 کے ذریعے جس ملک کے اندر ایک چھوٹے سے طبقے کو ان کی انفرادی حیثیت میں ان کے کرپشن کے کیسز کو معاف کرانے کے لیے پاکستان کے توقیر بلند پارلیمان کے اندر آپ قانون سازی کر کے کرپشن کو لیگلائز کر دیں تو اس ملک کا نظام انصاف گرتا ہے، اس ملک کا نظام انصاف تباہ ہوتا ہے۔ پھر ججز جب اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں یا کہیں کہ ہم تو نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے، دیکھیں گے جب کیس آگے بڑھے گا تو نظام انصاف کمزور ہوتا ہے۔ پھر عام آدمی جس کو آپ نے جیل میں پابند سلاسل کیا ہے 4 لاکھ کی چوری کے لیے، 2 لاکھ کی چوری کے لیے، وہ سوال پوچھتا ہے، بتا رہی ہیں آپ 50,000۔ میں جس جیل میں تھا نا، میں نے وہاں پر ایسا بندہ دیکھا ہے 1300 کے اوپر، 1300 روپے کی چوری کے اوپر 7 سال قید کاٹ رہا ہے، ایک ایسا بندہ دیکھا۔ ایسے لوگ اس جیل کے اندر بند ہیں جو اپنا شورٹی بانڈ نہیں دے سکتے، تو یہ نظام عدل کی نفی ہو گئی، نظام انصاف ٹوٹ گیا۔ Who's the next prime minister of this country? عمران خان پاکستان کی عوام کا write down here with signature. کلوز کریں جی، کیمرہ کلوز کریں، یہ سال کا یہ رینڈر ہے، کیمرہ کلوز کریں، دکھائیں جی۔ ملیکہ بخاری صاحبہ یہ لکھ رہی ہیں یہاں پر کہ ان کیس اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس ملک کے جو نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے وہ عمران خان صاحب ہوں گے۔ سگنیچر بھی کر دیجیے گا۔ 2023 کے اندر یہ آدمی 2/3 میجورٹی کے ساتھ
پاکستان کے اندر میں کیا کروں گا, میں یہ آپ کے جو سگنیچرز ہیں نا ان کو میں آکشن پہ لگاؤں گا. آپ لگائیے. پی ٹی آئی. اچھا یہ رینڈر ہے جی, سال کا آخری شو ہے میرا ملیکہ صاحبہ کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے کہ کل ایک اور شو مجھے کرنا ہے, وہ آخری ہوگا ان فیکٹ, بٹ ان کے ساتھ یہ لاسٹ شو ہوگا اس ایئر کا, تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم ٹیلی ویژن پر دکھا دیں, بس مجھے دے دیجیے گا سر. تھینک یو ویری مچ. ہیئر وی گو. ملیکہ بخاری صاحبہ یہاں لکھ کر دے کر جا رہی ہیں, وہ کہتی ہیں 2023 میں عام انتخابات ہوں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے حساب سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے اور امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے. بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما, سابق رکن قومی اسمبلی, اپنے وقت کا آپ کو بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ قمر دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور شعیب شاہین صاحب, صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن موجود ہوں گے آفٹر دس بریک. میں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن شعیب شاہین صاحب اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان قمر دلشاد صاحب کو پروگرام کے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں. شعیب شاہین صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں, یہ استعفوں کے اوپر ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا. یعنی آج اسپیکر صاحب یہ فرما دیتے ہیں کہ ان کے تو کچھ اراکین ہیں جو کہ استعفے دینا ہی نہیں چاہتے, وہ تو عدالت گئے ہوئے ہیں, تو اس لیے ہم ایک ساتھ نہیں ان کے ایکسیپٹ کریں گے. فردن کے اوپر بھی اب بات کچھ اور ہو گئی. یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے لیگلی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیکر صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ جو 11 بندوں کے استعفے آپ نے ایکسیپٹ کیے تھے وہ آپ کے پاس فردن آئے تھے, کیا آپ نے اس کی تسلی کی تھی, یا انہی آڈیو ٹیپس کی روشنی میں آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب اور نواز شریف صاحب کے کہنے پہ, جس میں کم سے کم مارجن تھا, آپ نے وہ استعفے ایکسیپٹ کر لیے, جس میں کراچی سے, جس میں KPK سے, جس میں پنجاب سے استعفے تھے. وہ 11 بندوں کے آپ نے استعفے ایکسیپٹ کر سکتے تھے کیونکہ سب کے اکٹھے استعفے آئے تھے آپ کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو خواب آتا ہے کہ کس ذریعے سے آپ کو پتہ چلا کہ کچھ یا میجر پورشن جو PTI کے ممبران ہیں وہ استعفے نہیں دینا چاہتے. آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کوئی چٹھی لکھی, ہائی کورٹ میں جانے والی بات ہے, صرف ایک بندہ گیا ہے, اس کی حد تک آپ نہ ایکسیپٹ کیجئے. کس نے کہا ہے جو وہ آپ اس کا ایکسیپٹ کریں؟ جو بندے پبلکلی کہہ رہے ہیں, ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں, وہ اسمبلی میں پیش ہو کے کہنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اگر نہیں ایکسیپٹ کرنا تھا تو سب کا اس وقت نہ کرتے. آپ نے اس میں پک کر کے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے, بغیر کسی انکوائری کے, اور آپ کے آئے بغیر آپ نے وہ 11 ایکسیپٹ کیے, اور میٹر کورٹ میں PTI لے کر گئی, اور کورٹ نے یہ کہا کہ یہ اسمبلی کے اندرونی معاملہ ہے, ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسیپٹنس جو آپ نے استعفے کیے, جس کے اوپر عمران خان صاحب بعد میں 8 سیٹوں سے الیکشن جیتے, یہ وہ استعفے تھے. ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لافل تھا. اگر وہ لافل تھا تو آج آپ ایکسیپٹ کرتے تھے, کیسے انکانسٹیٹیوشنل اینڈ ان لافل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پرپز ہی نہیں ہے. ایک طرف سے بلاول صاحب دھمکیاں دیتے ہیں, دوسری طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم استعفے قبول نہیں کریں گے. ان کا پرپز کیا ہے؟ ان کا پرپز یہ ہے کہ جو انسیکیورٹی فیل کر رہے ہیں PTI والے, یہ بلائیں گے 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 1 مہینے 2 مہینے کے اندر یہ کریں گے ان کے استعفے ایکسیپٹ, اور پھر بائی الیکشن کی طرف اور بائی الیکشن کی طرف یوں جائیں گے کہ اب یہ 5 سیٹیں ہم بائی الیکشن کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جی ان کے استعفے کی ہمارے ویریفیکیشن ہو گئی, وہی جیسے 11 جیسے پہلے کیا. اب 3 مہینے بعد, 2 مہینے بعد الیکشن ہونا ہے, ان الیکشن کے بعد پھر 2 مہینے بعد اگلے 10 بندوں کے بھیجیں گے, پھر 15 بندوں کے بھیجیں گے. یہ جو طریقہ کار ہے, یہ PTI نے ایک ایز اے ہول پالیسی بنائی ہے, اور اس میں کوئی آئین کے اندر ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس طرح جوائنٹلی اگر استعفے آپ نے دے دیے ہیں اور جوائنٹلی آپ ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہو. ایسا بھی ہے کہ اسپیکر کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ جیسے چاہے. اسپیکر ڈسکریشن وہاں ایکسرسائز کرے گا جہاں اس کو یہ یقین ہو جائے یا شک ہو جائے کہ استعفے اس کی اصلی نہیں ہے, اس کے دستخط نہیں ہیں, یا اس کے اوپر ایسا کوئی پریشر ہے جس کی بنیاد پر وہ اس نے استعفیٰ دیا ہے. یہ دونوں چیزیں تو اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پچھلے 8 مہینے سے وہ استعفے دے کے بیٹھے ہیں, کسی نے ودرا نہیں کیا, کسی نے کسی کورٹ میں نہیں گیا, کسی نے پبلکلی یا ان آفیشلی کوئی آ کر نہیں کہا اسپیکر صاحب کو خط لکھ کے یا آ کر کے مل کے کہ جناب میں استعفیٰ نہیں دینا چاہتا ہوں. استعفے تو انہوں نے دے دیے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کمپلشن نہیں ہے. اچھا, اگر کمپلشن آپ سمجھتے تھے اور ایک ایک بندے کو ویریفائی کرنا چاہتے تھے تو آپ سب کو 1 دن کا ٹائم دے دیں, جیسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسمبلی میں پیش ہونا ہے, آپ ویریفائی کر لو. دوسری بات ہے کہ ویریفیکیشن کا طریقہ کار آپ نے اس میں بھی رائے فرار اختیار کر رہے تھے نا
کہ ابھی وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں, ابھی وہ نہیں کرنا, اور اس کو اس نے ایڈجن کر دیا, اسمبلی کا اجلاس ہی برخاست کر دیا, ایڈجن ہو گیا بالکل, اور اس کو وہ رکھا ہی نہیں اس نے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آ کے سارے ایجنڈے میں نہیں تھا, ایجنڈے میں نہیں تھا. بات یہ ہے کہ جب آپ کا طرز عمل ایسا ہوگا, اور اسپیشلی آپ پہلے بدنیتی اور بےایمانی کر چکے ہیں, غلط فیصلہ کر چکے ہیں, 11 استعفوں والا, چونکہ ایک ہی استعفے ہیں اس میں سے آپ پک کر رہے ہو 11 کا, اور باقی سب لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں, یا تو آپ سب کا ایک ہی طریقہ کار رکھتے ہیں, چونکہ میرے پاس نہیں آیا میں نہیں ایکسیپٹ کرتا, تو پھر تو کوئی بات بنتی. اب ان کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس آپشن یہ ہے کہ یہ کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ جناب ہم پیش بھی ہوئے ہیں, ہم نے کہا بھی ہے, ہم نے دیا بھی ہے, ہم نے پبلکلی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہمارے استعفے ایکسیپٹ کر لیں. یہ گئے بھی اس لیے تھے, اب یہ سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ بھی ہے. یہ جو گئے تھے 11 استعفوں کے خلاف, انہوں نے کہا جی ہمارے یا تو سارے ایکسیپٹ کریں, ہائی کورٹ نے کیس خارج کر دیا, یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے, جس میں امرتا بندیال صاحب نے ان کو مشورہ بھی دیا کہ آپ اسمبلی میں واپس جاؤ, واپس چلے جائیں, اور وہ یہ سارا انہوں نے جو باتیں کی, یہ وہ والا کیس تھا. میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک پینڈنگ ہے, جس کے اوپر میرا خیال ہے یہ سی ایم فائل کر کے کہ دوبارہ بات کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے ہر طریقہ کار اختیار کر لیا ہے کہ ہمارے استعفے, چونکہ دیکھیں نا ایک گورنمنٹ سروس میں ہوتا ہے کمپلسری سروس کا کانسیپٹ, مثلا کو خدا نہ خواستہ جنگ کی حالت ہو تو آپ انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, یا ایسے کمپلسری سروس کے لوگ ہیں, یا جیسے پی آئی کے لوگ ہیں, آپ ان کو زبردستی ریٹین کرتے ہو کہ ہمیں ان پبلک انٹرسٹ اینڈ ایگزیجنسی آف سروس آپ کی ضرورت ہے. یہ کوئی کمپلسری سروس تو ہے نہیں, یہ تو 5 سال کی ایک ٹائم ہے, کانسٹیٹیوشنل کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. اگر کوئی بھی بندہ استعفیٰ دینا چاہے جب چاہے دے دے, کوئی بھی بندہ دے سکتا ہے. اس کو آپ زبردستی تو نہیں کرو گے, اس کو کمپلسری سروس تو نہ بنا دو, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس طرح کا یہ طرز عمل جو ہے اسپیکر صاحب کا, یہ جانبداری کو شو کرتا ہے. یا تو دیکھیں نا, غیر جمہوری ہے, یہ غیر جمہوری ہے. یا تو دیکھیں آپ واقعی ڈائیلاگ کریں, پارٹیز بیٹھیں, انگیج کریں, اور ان کے ساتھ کسی معاہدے پہ آئیں, کسی طے کریں کہ جو سیاسی اور جمہوری طاقتوں کا فرض ہے کہ وہ کریں. چونکہ ملک کی جو اکانومی کی حالت ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے, آپ کی سچویشن اتنی بری ہو گئی ہے, 9 مہینے میں پریکٹیکلی آپ ڈیفالٹ کر چکے ہو, حالات واقعات آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں, دہشت گردی عروج پہ ہے, بے روزگاری اتنی زیادہ ہے, مہنگائی کا برا حال ہے. آپ آئے تھے پی ڈی ایم کے لوگ مہنگائی مکاؤ مارچ کا ڈرامہ رچا کر کے, اور حالت یہ ہے کہ انفلیشن آپ رسک ڈیفالٹ رسک کے 90% کے اوپر آ گئے. ان سب سے بڑھ کر سر سچویشن یہ ہے کہ جو آپ کے جرائم بڑھ رہے ہیں نا, جو اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, اس مہنگائی اور بے روزگاری سے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے, بہت زیادہ. آپ کی اجازت سے کنور دلشاد صاحب ہمارے انتہائی محترم اسکائپ پہ جڑے ہوئے ہیں. کنور دلشاد صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی باتیں خان صاحب کر رہے ہیں کہ مجوزہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا, یہ کسی بھی جمہوری سیٹ اپ کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 2 سال کے لیے کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لے کے آ جائیں؟ نہیں, کل سے خبریں جو گردش کر رہی ہیں, عمران خان صاحب کا خدشات درستی ہوں گے, ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے جی, تو لیکن جہاں تک آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, یعنی ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ بننے کے لیے آئین جو ہے بالکل اجازت نہیں دیتا. اس میں محض ایک کیئر ٹیکر سسٹم بن سکتا ہے, اور وہ بھی ہوتا ہے جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے اپنے وقت کے اوپر تو 60 دن میں, اگر قبل از وقت اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو 90 دن میں. تو یہ تو آئین کا جو آرٹیکل 224 میں مکمل اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کیئر ٹیکر سسٹم کی, کیونکہ پاس کوئی اختیار نہیں ہوں گے, وہ ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہوتے ہیں وہ طے کرتے جائیں گے, کوئی پالیسی میٹر طے نہیں کر سکتے, کسی غیر ملکی کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے. یہ بہت لمیٹڈ ان کا رول ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, صرف وہ الیکشن کو لک آفٹر کریں گے, اس کی نگرانی کریں گے, اور جو الیکشن میٹر ہوں گے اس کے بارے میں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی معاونت کریں گے. تو کسی کو اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتے, کسی کو پروموشن نہیں دے سکتے, اور ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے. آپ حیران ہوں گے کہ 90 دن میں کوئی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی, کوئی پروموشن نہیں ہو سکتی. تو ایسا ایک سسٹم ہے, وہ بے بس ایک سسٹم ہے کیئر ٹیکر سسٹم کا, اور ٹیکنوکریٹ کا تو ہمارے آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں, اگر گورنمنٹ کی ذہن میں کوئی ایسا کوئی سوال آ رہا ہے تو ٹیکنوکریٹ سسٹم آنے کے لیے, تو پھر انہیں چاہیے, انہیں کرنا پڑے گا کہ آئین کے آرٹیکل 224 میں آپ ترمیم کرنے کے لیے آپ اپنے 2/3 میجارٹی لے آئیں, اور 2/3 میجارٹی میں جہاں آئین کا آرٹیکل 224 میں ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کیئر ٹیکر سسٹم کی, وہاں لکھ دیں ٹیکنوکریٹ. تو وہ آپ 1 سال 2 سال جو بھی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے شامل کر لیں. لیکن یہ عام طور پر عام فہم میں ٹیکنوکریٹ سسٹم کا کوئی بھی سسٹم ہمارے قانون میں آئین میں نہیں ذکر آ رہا ہے.
یہ ہاں ایمرجنسی لگ جائے یا کوئی ماورائے آئینی قدم اٹھا دی جائے، جیسے جنرل پرویز مشرف صاحب نے 3 نومبر 2007 کو کی تھی ایمرجنسی پلس، اس میں انہوں نے آئین معطل کر دیا تھا. تو اسی طرح کوئی سسٹم بنتا ہے، آئین معطل ہوتا ہے تو پھر آپ کیئر ٹیکر سسٹم لے آئیں، ٹیکنیکل سسٹم لے آئیں، وہ تو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، آئین معطل ہوتا ہے. لیکن یہ ناممکن ہے، اس پر آرٹیکل 6 لگانے کے امکانات ہوتے ہیں. تو یہ ساری جیسے پرویز مشرف صاحب نے بھی آرٹیکل 6 بھگتنا پڑا. تو یہ سب چیزیں جو ہمارا تو سسٹم یہ ہے، دیکھنا آپ یہ دیکھیں اس حکومت کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا بھلا الیکشن ہو رہا تھا لوکل گورنمنٹ کا اسلام آباد میں، جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ایک پارٹی سویپ کر جائے گی، ہمیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے. اور کیا وجوہات تھی؟ اچانک راتوں رات وزارت داخلہ نے ایک آرڈر پاس کر دیا، نوٹیفکیشن کہ ہم نے 101 سے 125 کر دی. جب الیکشن شیڈول جاری ہو گیا، پولنگ اسٹیشن بن گئے، 1000 ریٹرننگ آفیسروں کی اپائنٹمنٹ ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، تو پھر آپ نے اچانک جو ہے یہ کیسے نوٹیفکیشن کر دیا؟ تو الیکشن کمیشن پاکستان نے قدم اٹھایا، انہوں نے وزارت داخلے کے نوٹیفکیشن کو مسترد کر دیا. تو ہائی کورٹ میں چلے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہمیں بڑے دوست بیٹھے ہوئے، ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹیفکیشن مسترد کر دیا تھا وزارت داخلہ کو، انہوں نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو قلم قرار دے دیا. کہتے ہوئے ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمارے پاس 1 ہفتہ رہ گیا ہے، تمام تیاری مکمل ہو گئی ہے، بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں. تو اچانک آپ نے کیسے 125 سے کون لیا؟ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی بات کو نہیں سنی اور انہوں نے مسترد کر دیا. تو اب مجبوراً جب اس کے بعد پارلیمنٹ چلے گئے، پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے بڑا طریقے سے، ابھی کورم پورا نہیں ہو رہا تھا، بغیر کورم پورے قانون سازی ہو گئی. تو وہ قانون سازی ہو گئی، صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے. تو الیکشن کمیشن کو تیار تھا کہ ہم 31 دسمبر کو انتخابات کروا دیں گے، لیکن ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ بے بس ہو گیا. انہوں نے ہمارا آرڈر ہی منسوخ کر دیا، ہمارا آرڈر ہی قدم قرار دے دیا. تو اب وہ بحث چل رہی ہے، اٹارنی جنرل بھی آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب تو الیکشن ملتوی ہو گئے. اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمارے دوست بیٹھے ہیں شاہین صاحب، جناب ہماری عدلیہ کو سمجھائیں نا. آپ بار کونسل کا اسلام آباد بار کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں. کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ ظاہر ہے کہ وہ ایک اور باڈی ہے، ان کی اپنی ایک جورسڈکشن ہے، اور اس کے اوپر کامنٹ میں شعیب شاہین صاحب سے لیتا ہوں. بہرحال ایک سوال تو انہوں نے اٹھایا. نہیں، بڑا اہم سوال ہے کہ دیکھیں اسلام آباد کے جو الیکشنز تھے وہ بالکل، جو میں آج ایک PMLN کا ایک صاحب، بلکہ کل میرے پاس بیٹھے ان کے جو سابق ایک چیئرمین تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا یار کیوں تم لوگوں نے اس کو ڈیلے کرایا؟ انہوں نے کہا جی ہماری یہ اسیسمنٹ ہے کہ 70% PTI ووٹ لے گی، سیٹیں لے گی، 20% PMLN لے گی، 10% انڈیپینڈنٹ لیں گے، یہ ہماری اسیسمنٹ ہے. یعنی یہ پھر یہ لکھ کے دے دیں کہ اگر PTI 2/3 میجارٹی نہیں لیتی تو پھر الیکشن کرائیں گے؟ نہیں کرتے. اب کویسچن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس 27 کلومیٹر کے اندر ایک نیا شوشہ نہیں کھول سکتے کہ وہ ہر گلی محلے سے لوگ اٹھیں کہ جی ہم تو اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے. کویسچن یہ آیا، افسوس کی بات یہ ہے کہ قابل افسوس ججمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، وہ نہیں دینی چاہیے تھی. لیکن ہائی کورٹ نے تو دوبارہ واپس ان کو بھیج دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ دوبارہ سن کے فیصلہ کر دیں. انہوں نے جو سن کے دوبارہ فیصلہ کیا تو اس میں کہاں لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ الیکشن ملتوی کر دیں؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ جی آپ نے گورنمنٹ کو نہیں سنا، آپ ان کی بات بھی سن لیں اور دیکھ کے آپ فیصلہ کر دیں. انہوں نے آ کر کے اٹھا کر کے الیکشن بھی ملتوی کر دیے. اس میں جہاں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہو وہاں الیکشن کمیشن کو آپ مبرہ نہیں سمجھ سکتے، اور قابل افسوس ہے ان کا یہ عمل. کہ بات یہ ہے کہ اور گورنمنٹ کا تو قابل مذمت ہے کہ آپ دیکھو، جب آپ کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دیا، سیٹیں ساری آ گئیں، سارا پروسیس مکمل ہو گیا، آپ 1 ہفتہ پہلے کہہ رہے ہو کہ نہیں جی آپ الیکشن کو ملتوی کریں، اور 101 سے لے کر 125 کر دی ہم نے سیٹیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن الیکشن کمیشن کو تو انہوں نے ہاتھ نہیں باندھے تھے کہ آپ ضرور اس کو ملتوی کر دو. واپس بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ الیکشن کے پروسیس کو، ان کو آپ دیکھ لیں، ان کی بات سن لیں، بات سننے کے بعد گنجائش رہتی ہے. لیکن آپ نے الیکشن ملتوی کر دیا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، آپ نے آگے کچھ بھی نہیں دیا. تو یہ بہت زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ، یہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی وائلیشن ہے. چونکہ یہ ایک سب سے بڑا فورم ہے یہ نچلی سطح پہ، کہ یہ جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں کہ لوگ اپنے مسائل، اپنے معاملات، اب اتنا بڑا دیہات ہے وہاں کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، کوئی بندہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی بات نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ اس کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور صرف اس بات پہ کہ ہم ہار نہ جائیں
اور آپ نے اس الیکشن کے پروسیس کو آپ نے ملتوی کر دیا بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے، اور وہ اب کل آج کیس لگا تھا، اب کل لگا تھا، آج کے لیے ملتوی ہوا، آج سے کل پہ گیا اور پرسوں الیکشن کی ڈیٹ ہے. اب ایک دن میں کیا وہ الیکشن کا پروسیس ہوگا؟ یہ جو بات میں نے پوچھی تھی قمر دلشاد صاحب سے کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی کوئی گنجائش، اور خاص طور پہ جب خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، کل انہوں نے کہا، آج پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ اگر تجویز زیر غور ہے یا مجوزہ ہے تو وہ ناقابل قبول ہوگا. تو کہیں کوئی بات ایسی چلی ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ تو بس ہم مشرف دور سے سنتے آ رہے ہیں بائی دی وے کہ ایسا کوئی سیٹ اپ آیا 2 سال چلائے. سب سے پہلے تو یہ جو مشرف صاحب نے بنائے تھے سب سے پہلے جب آئے تھے، وہ کون لوگ تھے 3 سال پہلے؟ وہ ٹیکنوکریٹس ہی تھے. دوبارہ بھی جن کے حوالے حکومت کی گئی تھی، جمالی صاحب کا پہلا پیریڈ تھا اور اس میں بھی میجورٹی لوگ ان کے تھے، مشرف صاحب کے نامینیٹڈ تھے. بعد میں شوکت عزیز صاحب کو لے آئے، وہ بھی ٹیکنوکریٹ تھے. آج اسحاق ڈار صاحب کا ہیں، یہ بھی ٹیکنوکریٹ ہے. ٹیکنوکریٹ کو اوپر سے تو نہیں اتریں گے، یہی لوگ ہیں نا. اسحاق ڈار صاحب آئے کہ جی میں نے تو 200 سے کم پہ لانا ہے، 180 پہ لانا ہے ڈالر کو، آپ 225 پہ لے کے زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں. 280 پہ جا رہی ہیں سر، وہ 260 270 پہ آپ کا ڈالر نہیں مل رہا. نقصان کیا ہے؟ لوگ جو باہر سے اوورسیز کے پیسے آنے تھے وہ ہنڈی کے ذریعے آنے شروع ہو گئے، بلیک منی کے ذریعے آنے شروع ہو گئے. آپ کا وہ جو ڈالر آپ کو بینکوں کے ذریعے آپ کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آنا تھا وہ رک گیا. آپ نے اس کے ذریعے فائدہ کیا دیا؟ الٹا نقصان کر دیا، ملک کا تباہ و برباد کر دیا. تو بات یہ ہے نہیں، جس طرح کے مجوزہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ غیر آئینی ہے وہ نہیں آ سکتا، اس کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ ہو نہیں سکتا. ہاں 3 مہینے کے لیے اس کو انٹرم سیٹ اپ آپ ٹیکنوکریٹس کو لے آؤ، ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو لے آؤ، 3 مہینے سے زیادہ نہیں. لیکن صرف ایک صورت ہو سکتی ہے، جس طرح فوجی عدالتیں بنی تھیں ون ٹائم اور آفٹر امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے کی تھی. اگر ایسا کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانس آئے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں بیٹھے اور وہ اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں تو پھر ممکن ہے. Then it is acceptable. Very kind of you جناب شعیب شاہین صاحب، پاکستان کے معروف قانون دان، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. قمر دلشاد صاحب سر، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آج کی نشست اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی. 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا. سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.